بشارت کے حکم فرمائے. ذرا بولو نا سبحان اللہ. میرے حضور جب صحابہ کو تعلیم فرما رہے تھے تو حضور نے علم غیب کی باتیں بھی بتائی. حضور نے جو ہونے والا تھا وہ بھی بتایا, جو ہو چکا تھا وہ بھی بتایا. حضور نے پہلے بھی خبریں دی, بعد کی بھی خبریں دی. بیچ میں بیٹھا ہوا منافق یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کو کیا خبر ہے. یہ جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں ان کو کیا خبر ہے. بیٹھے تو ہمارے بیچ میں ہیں اور خبر عرش کی دے رہے ہیں, بیٹھے تو مدینہ کی سرزمین پر ہے اور خبر قیامت کی دے رہے ہیں. ان کو کیا خبر ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی. ان کو کیا خبر ہے کہ قیامت کے بعد کیا ہوگا. ان کو تو گھر کی خبر نہیں, یہ قیامت کی خبریں دے رہے ہیں. اللہ اکبر. جب یہ کلام کیا تو پھر جب آمینہ کے لال پر کوئی سوال اٹھاتا ہے تو عرش کا خدا بولتا ہے. اللہ اکبر. اب رب کائنات نے اپنے محبوب کا جواب اپنی زبان سے عطا فرمایا. اللہ اکبر. اب میں آپ کے ذوق کے مطابق قرآن پڑھنا چاہوں گا, ذرا ذوق سے بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر کہتی وقت رب کائنات کے محبوب کریم علیہ السلام پہ جب مکہ کے مدینہ کے منافقوں زبان دراز کی کہ نبی کو کیا خبر, دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور بیٹھے ہمارے بیچ میں خبر قیامت کی دے رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان محبت فرمایا, اے محبوب, اے آمینہ کے لال, اے شنو والے دعا کے چہرے والے, اے محبوب, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اللہ اکبر. بابنی وقار ربک حیران اعلان محبت فرمایا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اے محبوب پریشان نہ ہونا. یہ جو مکہ مدینہ کے منافق ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے, رب کائنات ان کے لیے کافی ہو جائے گا, ہم رسول کی بارگاہ میں نہ بھی جائیں ہمارا کام چل جائے گا. محبوب انہیں کہہ دو, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. اللہ اکبر. بابو یہ جو مکہ کے منافق سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں خدا کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں خدا کے علاوہ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, ہم قرآن کو نہ بھی مانیں تو کوئی بات نہیں, آمینہ کے لال کو بھی نہ مانیں تو کوئی پرواہ نہیں, ہم اللہ کو جو مانتے ہیں بس جس کا خدا ہے اسے اور کیا چاہیے. تو رب کائنات نے اپنے لریب کلام میں پھر کفار کے منہ پر مہر لگائی. اے منافقو, تمہارا یہ ذات باطل ہے, تمہارا یہ فاسق خیال ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں تو آئیں, محبوب کی بارگاہ میں نہ بھی جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اے محبوب ان کو بتا دو جو تیرے در میں نہیں آتا اور میری طرف دوڑا چلاتا ہے, رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. محبوب یہ منافق تو ہو سکتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر. محبوب جو تیرا در چھوڑ کر میری دہلیز پر آئے, یہ الوہیت کی دہلیز کو چھوڑ کر اگر تیری بارگاہ میں آ جائیں تو میں پھر بھی راضی ہو جاؤں, لیکن یہ
میری بارگاہ میں دوڑے چلے آتے ہیں، محبوب تیری بارگاہ میں نہیں آتے، اور جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ رأیت المنافقین، محبوب وہ مومن نہیں منافق ہے، یصدون عنک صدودا، اور ان کے سینے نفاق سے بھرے ہوئے ہیں۔ جو تیرے در پہ نہیں آتا ہے محبوب وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب اب اسی وقار بات آگے بڑھ گئی، محبوب جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ اب میرے آقا نے منبر پر بیٹھ کر خبریں دینا شروع کی۔ اللہ اکبر، سارے نہیں بولے اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے خبریں دی، منافق کہنے لگے وما ادری، یہ کون ہے جو غیب کی خبریں دے رہا ہے، بیٹھا ہمارے بیچ میں ہے اور خبریں قیامت کی دے رہا ہے۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو دنیا کی بھی خبر رکھتا ہے، قیامت کی بھی خبر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا موضوع یہ ہے لفظ نبی سے معرفت نبوت، اور نبی کا معنی یہ ہے خبر رکھنے والا، خبر دینے والا۔ اگر معنی یہ کریں کہ نبی خبر دینے والا ہے تو پھر عرش اولی سے لے کر غلاموں کو دینے والا ہے، اور اگر کہیں کہ نبی خبر رکھنے والا ہے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ نبی بیٹھا مدینے کے منبر پہ ہے، خبر قیامت کی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھا منبر رسول پر مدینہ کی دھرتی میں ہے، بیٹھا فرش پر ہے، خبریں عرش کی دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں محبوب یہ جو منافق ہیں تیرے اوپر سوال دراز کرتے ہیں، جب یہ بات ہوئی نا تو میرے آقا نے منافقوں کے دل کی بات کو جان لیا۔ اللہ اکبر۔ منبر پر خاص ہو چکا، منافقوں نے باتیں دراز کرنا شروع کی، جملے کسنے شروع کیے۔ دیکھو جی کل ہمارے اندر پیدا ہوا تھا اور آج ہمیں قیامت کی خبریں دے رہا ہے، آج بیٹھا مدینے میں ہے اور باتیں عرش کے اوپر سے کرتا ہے، اس کو کیا خبر ہے قیامت کب ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اب سننا حضور کے غلاموں، ذرا سارے بولو۔ جب منافقوں نے یہ کہا کہ نبی کو کیا خبر، نبی بیٹھا تو مدینے میں ہے، بیٹھا فرش میں ہے، خبریں عرش کی دے رہا ہے، اس کو کیا خبر ہے کہ قیامت کب ہوگی؟ اب میرے آقا نے اپنے علم کمال سے جانا، نبی کو رب نے علم غیب جو عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے جب منافقوں کا جملہ مجلس میں کہا، میرے آقا اپنے حجرے سے جلد بکر ہوئے، وہ صحابہ جلدی کرو منبر لگاؤ، صحابہ منبر لگاؤ۔ دوبارہ منبر سجایا گیا، آمینہ کے لال منبر پر جلد بکر ہوئے۔ اب سننا، میرے آقا نے پہلا جملہ اتنا تند و تیز تھا، اتنا جلال تھا، اتنی تمازن تھی، اتنا خوف تھا اس جملے میں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ منبر لگاؤ، حضور جلد بکر ہوئے، صحابہ کا میدان سجا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، ما بال اقوام من، تمہارے بدگماش منافق کیا سمجھتے ہیں کہ محمد کو خبر نہیں ہے، ان کا منہ چھوٹا ہے، باتیں بڑی کر رہے ہیں۔ ما بال اقوام، ان کے منہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ان کو کیا خبر ہے کہ میرا عرش کا خدا مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ ان کو کیا خبر کہ میرا رب مجھے کیا دیتا ہے اور میں کیا تقسیم کر سکتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا، اب عمر بن خطاب، بولو نظر محبت سے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کے راوی امام بخاری نے اس کو نقل کیا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453 کے اندر۔ بخاری وہ کتاب ہے جو بعد از قرآن صفحہ ہستی پر سب سے معتبر ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 453، راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں، نہ جاننے وہ کون سا علم غیب ہے جو میرے نبی کو نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں عمر کی زبان سنا۔ اللہ اکبر۔
اب میں نے بکا سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں قد فاخبرنا ان بدأ الخلق حتى